بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ میت کو قرآن پڑھ کر بخشتے ہیں وہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ضرور سن لیں۔ ایصال ثواب کے لیے اگر قرآن پڑھا جائے تو میت کو ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر فرمایا کہ ناظرین، اگر ایصال ثواب کے لیے قرآن پاک پڑھا جائے تو میت کو اس کا ثواب ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ثواب اسی کا ہوتا ہے جو اس نے اعمال کیے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر مبارک پر کھڑے ہو کر فرمایا کہ اس شخص کے لیے دعا کرو کیونکہ اس شخص سے ابھی سوال و جواب ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، ہم اپنے مردوں کے لیے دعا کرتے اور ان کی طرف سے صدقہ اور حج کرتے ہیں، کیا انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہیں اس کا ثواب پہنچتا ہے اور وہ اس سے ایسے ہی خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کوئی شخص تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ ناظرین، مسلمانوں کو ایصال ثواب کرنا ایک ایسی ہی آسان نیکی ہے جس کے لیے نہ تو تم کو خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ ایصال ثواب کا مطالبہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ مومنین کی روحیں روزہ عید، روزہ عاشوراء، 10 محرم الحرام، رجب کے مہینے کے پہلے جمعۃ المبارک اور شب برات کو اپنے گھر کے باہر کھڑی رہتی ہیں اور کہتی ہیں، آج کی رات ہمارے ایصال ثواب کی نیت سے صدقہ کر کے ہم پر مہربانی کرو، اگرچہ ایک روٹی ہی صحیح، کیونکہ ہم اس کے محتاج ہیں۔ اگر گھر والے ایصال ثواب نہ کریں تو وہ حسرت کے ساتھ لوٹ جاتی ہیں۔ کسی بھی نیکی کا ایصال ثواب کرتے ہوئے جتنے مسلمان مرد و عورت آج تک جو موجود ہیں اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں، ان سب کو ایصال ثواب کریں۔ ایسا کرنے والے کو تمام مومنین و مومنات، اولین و آخرین سب کی گنتی کے برابر ثواب ملے گا۔ حضرت سیدنا حماد مکی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے، ایک رات میں مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سو گیا، خواب میں دیکھا کہ قبر والے حلقہ در حلقہ کھڑے ہیں اور ان سے پوچھا گیا، کیا قیامت قائم ہو چکی ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارے ایک مسلمان بھائی نے سورۃ اخلاص پڑھ کر ہمیں ایصال ثواب کیا تھا، ہم 1 سال سے اس کا ثواب تقسیم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کیا نفل نماز کا ثواب مرحومین کو دے سکتے ہیں؟ مسلمان جو بھی نیک کام کرے، خواہ وہ فرض ہو یا نفل، مثلا نماز، تلاوت کلمہ طیبہ، درود شریف، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات وغیرہ، اس کا ثواب دوسرے فوت شدہ کو ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ ایصال ثواب کرنا واضح طور پر قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ فقہائے کرام کے مطابق ایصال ثواب کے طریقوں میں سے ایک طریقہ اپنے مسلمانوں بھائیوں کے لیے دعا کرنا بھی ہے، کیونکہ ایصال ثواب بھی میت کو نفع بخشتا ہے اور دعا بھی اسی مقصد کے لیے ہوتی ہے۔ چنانچہ اپنے سے پہلے گزر جانے والے مسلمان بھائیوں کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والوں کے متعلق ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ: اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر رازی میں ہے کہ جان لو کہ ان آیات نے مسلمان کی تمام قسموں کا اضطراب کر لیا، اس لیے کہ مومنین یا تو مہاجرین ہیں یا انصار، یا وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہوئے، اور بیان فرمایا کہ مہاجرین و انصار کے بعد جو لوگ ہوئے ان کی شان یہ ہونی چاہیے کہ پہلے لوگوں یعنی مہاجرین و انصار کو دعائے خیر اور رحمت کے ساتھ یاد کریں، اور جو شخص ایسا نہ کرے بلکہ معاذ اللہ انہیں برائی کے ساتھ یاد کرے تو وہ بحکم آیت کریمہ نیک مسلمانوں کی تمام اقسام سے خارج ہیں۔ قرآن شریف میں مردوں کے لیے ایصال ثواب کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں سے جس طریقے کو انجام کرے گا مردے کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص سب طریقے بجا لائے تو اور بہتر ہے۔
جب مسلمان دعا کرے تو اس سے یہ قصد کرے کہ جو لوگ ہم سے پہلے سابق بالایمان ہوئے ہیں، یعنی جو لوگ اس کے زمانے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے مبارک تک انتقال کر چکے ہیں، تو ان میں تمام گزشتہ مسلمان داخل ہو جائیں گے۔ قرآن شریف میں مردوں کے لیے ایصال ثواب کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں۔ ان میں جس طریقے کو انجام کرے گا مردے کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی شخص سب طریقے بجا لائے تو اور بہتر ہے۔ مغفرت کی دعا کرنا۔ قرآن شریف کی آیت نے مردوں کے لیے ایصال ثواب کے طریقے کو بہت صاف طور پر واضح کر دیا ہے کہ مسلمان پر نہ صرف مستحق بلکہ واجب ہے کہ گزشتہ مسلمانوں خصوصاً اپنے آباء و اجداد علماء کرام کے ایصال ثواب کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کیا کریں۔ مرحومین کی طرف سے صدقہ کرنے اور انہیں اس صدقے کا اجر ملنے کے متعلق بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی ہے اور میرا گمان ہے کہ اگر وہ کچھ بات کر سکتی تو صدقہ کرتی۔ اگر میں ان کی طرف سے کچھ صدقہ کروں تو کیا انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ملے گا۔ حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک سعد کی والد کا انتقال ہو گیا ہے، تو کون سا صدقہ افضل ہوگا؟ ارشاد فرمایا، پانی۔ راوی کہتے ہیں تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کنواں کھودا اور کہا یہ سعد کی ماں کے لیے ہے۔ نفل نماز کا ثواب بھی ایصال کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ سنن ابن داؤد میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حج کو جانے والوں سے فرمایا، تم میں سے کون مجھے اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ مسجد اشار میں میرے لیے 2 یا 4 رکعت پڑھ کر اس کا ثواب مجھے بخشے گا؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ مبارک مقامات پر عبادت کرنا، نماز ادا کرنا زیادہ ثواب ہے، اور بدنی عبادت کا ثواب دوسرے کو دینا بھی جائز ہے۔ ہر نیکی کا ثواب ایصال کیا جا سکتا ہے۔ ایصال ثواب کا کوئی خاص طریقہ شریعت میں مقرر نہیں ہے، نہ اس میں کسی دن کی قید ہے، نہ کسی خاص ذکر کی پابندی ہے، اور نہ قرآن کریم کو ختم کرنا ضروری ہے، بلکہ جو نفلی عبادت مالی سہولت ہو سکے اس کا ثواب میت کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ نفلی اعمال کا ثواب مردہ اور زندہ دونوں کو بخشا جا سکتا ہے، اور یہ ثواب مردوں کو بلا شک و شبہ پہنچتا ہے۔ ایصال ثواب کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ نفلی عمل کرنے کے بعد صرف یہ نیت کر لے، یعنی دل میں یہ کہہ دے کہ یا اللہ اس عمل کا ثواب فلاں فلاں شخص تک پہنچا دے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ایصال ثواب کی دعا کرنا بھی درست ہے، بلکہ ایصال ثواب میں تمام مومنین اور مومنات کو نیت کرنا اور زیادہ بہتر ہے۔ ظہر، مغرب اور عشاء کے نوافل میں اگر یہ نیت کر لی جائے کہ مرحومین کے ایصال ثواب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکے تو چاہے تو اسے نفع پہنچائے۔ ایصال ثواب یعنی قرآن مجید میں یا درود شریف یا کلمہ طیبہ یا کسی نیک عمل کا ثواب دوسرے کو پہنچانا جائز ہے۔ فرض و نفل سب کا ثواب دوسروں کو پہنچایا جا سکتا ہے۔ زندوں کے ایصال ثواب سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک کر دیں، کمنٹ میں اللہ اکبر لکھ دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔